پھر نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی لانو کو حکم فرمائیں گے. حضرت عثمان غنی لانو رونا شروع کر دیں گے کہ میں کیسے حساب اللہ کے سامنے پیش کروں. جب عثمان غنی لانو روئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عثمان تو نے ایسی زندگی گزاری کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، کچھ پیسے دے دیجئے، ہم کچھ گروسری منگا لیں، کھانا بنائیں گے، آج ہم بھی کھائیں گے اور مدینہ کی بیوائیں بھی آئیں گی اور یتیم بچے بھی آئیں گے، ان کو بھی کھانا کھلائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ میرے پاس تو کچھ پیسہ نہیں دینے کے لیے، تو وہ خاموش ہو گئی. اب نبی علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. جب واپس تشریف لائے تو حیران، گھر میں کھانا بنا ہوا ہے، گھر والے بھی کھا رہے ہیں اور مہمان عورتیں یتیم بچے سب کھانا کھا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے سیدہ صدیقہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کھانا کیسے یہاں پکا اور کیسے آیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے گئے تو سیدنا عثمان غنی لانو نے ایک اونٹ گروسری سے بھرا ہوا آپ کی ہر بیوی کے گھر ہدیہ اور تحفہ بھیجا ہے. ہمارے گھر بھی ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا آیا، اب اس سامان سے ہم نے کھانا بنایا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں اور آنے والے مہمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ نبی علیہ السلام نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان فرما دینا. اللہ فرمائیں گے میرے محبوب نے آپ کے بارے میں یہ دعا کی، چل میں نے آپ کے حساب کو آسان کیا اور آپ کو بلا حساب جنت عطا فرما دی. ہر ملک کی اپنی ایک کرنسی ہوتی ہے، جیسے پاکستان کی کرنسی روپیہ، سعودی عرب کی کرنسی ریال، دبئی کی کرنسی درہم، امریکہ کی کرنسی ڈالر، یو کے کی کرنسی پاؤنڈ، جاپان کی کرنسی ین، رشیا کی کرنسی روبل. تو ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہوتی ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان جس ملک میں رہتا ہو اگر اس کے پاس وہاں کی کرنسی بہت ساری ہے تو اس کی زندگی سہولت سے گزرتی ہے. وہ جہاں چاہے اچھا گھر خرید سکتا ہے، گاڑی خرید سکتا ہے، شادی بیاہ کر سکتا ہے، عیش کی زندگی گزار سکتا ہے اگر اس کے پاس اس ملک کی کرنسی ہے. اگر اس ملک کی کرنسی نہ ہو تو پرابلم پیش آ سکتے ہیں. ہمیں ایک مرتبہ خود یہ تجربہ ہوا، ہم پوری فیملی عمرے پر گئے تو میرے بیٹے کے ہاں چھوٹا بچہ تھا، بہت اچھا بیبی تھا. جیسے ہم جہاز سے اترے اس سے رونا شروع کر دیا. تو میں نے پوچھوایا عورتوں سے کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ ان کا جی کہ یہ بچہ ڈبے کا دودھ پیتا نہیں اور یہ فریش دودھ پیتا ہے اور اس وقت دودھ ختم ہو گیا ہے اس لیے یہ رو رہا ہے. ان کا کوئی بات نہیں، ہم 15-20 منٹ کے اندر امیگریشن سے آگے گزر جائیں گے اور فریش دودھ کا ڈبہ میں لے کے دے دوں گا تو بچے کو پلا دینا. ہم نے امیگریشن والے کو بتایا کہ بچہ رو رہا ہے تو آپ ہمیں ذرا جلدی پاس کر دیں. اس نے مہربانی کی اور اس نے ہمیں جلدی امیگریشن سے پاس کر دیا. اب ہم باہر نکلے، باہر ایک دکان بنی ہوئی تھی جہاں دودھ کے ڈبے پڑے تھے، نظر آ رہے تھے فریج کے اندر پڑے ہوئے. وہاں ایک بنگالی لڑکا کھڑا تھا. میں نے اسے کہا کہ مجھے دودھ کا ڈبہ چاہیے اور اس نے کہا ریال ہیں، 2 ریال چاہیے. میں نے کہا بھائی میرے پاس ریال تو نہیں ہے، ڈالر ہیں، تو میں آپ کو $5 دے دیتا ہوں، آپ مجھے دے دیں یہ ڈبہ. وہ کہنے لگا مجھے یہ اللہ آپ چاہے. میں نے کہا بھائی اب بچہ رو رہا ہے تو میں کیا کروں؟
اس نے کہا جی وہ سامنے کرنسی کی دکان ہے، وہاں سے ریال میں چینج کروا کے لائیں، مجھے تو 2 ریال لینے ہیں، تب آپ کو 2 دینا ہے۔ میں کرنسی والے کی طرف بھاگا تو نماز کا وقت تھا اور کرنسی والے نے دکان بند کر دی تھی۔ اب میں پھر اس کے پاس آیا، میں نے اس کو کہا کہ بھئی میری کرنسی تو چینج نہیں ہو رہی، نماز ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور بچہ آدھا گھنٹہ روتا رہے تو ہمارا تو دل برداشت نہیں کر رہا اس کو، تو آپ پلیز مجھے دے دیں۔ اس نے کہا جی ریال ہے، مجھے 2 ریال چاہیے، میں نہیں دیتا۔ میں نے اس کو کہا کہ اچھا ایسے کرو، میں آپ کو $10 دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ۔ میں نے کہا اچھا بھی میرے پاس $50 کا ایک نوٹ ہے، وہ دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے اسے آفر کی، اچھا میں آپ کو $100 دیتا ہوں، آپ مجھے $100 کے بدلے میں دودھ کا 1 ڈبہ دے دیں۔ اس نے کہا جی آپ جائیں، میرے ساتھ اب بات مت کرنا۔ جب اس نے روڈ ہو کے مجھے کہا نا کہ اب میرے ساتھ بات نہ کرنا، تو ایک عربی نوجوان قریب سے گزر رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی بچہ رو رہا ہے ہمارا، یہ ریال مانگتا ہے اور میں نے ابھی کرنسی چینج نہیں کروائی، اور دکان بند ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے، تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ $100 لے لو اور مجھے ڈبہ دے دو، مجھے ڈبہ دودھ کا چاہیے، مجھے بچے کا رونا برداشت نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو عربی لڑکا تھا اس نے اپنی جیب سے 2 ریال نکالے اور اس کی طرف پھینکے اور کہنے لگا اچھا ان کو دو تم دودھ کا ڈبہ تاکہ یہ جا کے بچے کو پلائیں۔ لو جی اس کو 2 ریال ملے اور اس نے ڈبہ دیا، تب ہماری جان چھوٹی۔ تو مجھے سمجھ میں بات آئی کہ انسان جس ملک میں ہو وہاں کی کرنسی اگر ہو تو سکون سے زندگی گزرتی ہے، دوسری کرنسی کئی دفعہ کام نہیں آتی۔ جس طرح دنیا میں ہر ملک کی اپنی کرنسی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو آخرت کی کرنسی بنایا ہے۔ جس بندے کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی قبر میں بھی آرام سے رہے گا، حشر میں اٹھے گا تو لوگ دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور یہ سب عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یعنی ایئر کنڈیشن ان کو اکوموڈیشن مل جائے گی وہاں پہ۔ پھر پل صراط سے عام لوگ تو مشکل سے پار ہوں گے، اور یہ تیزی کے ساتھ جیسے اڑتی ہوئی کوئی چیز چلی جاتی ہے، پرندہ نکل جاتا ہے، یہ پل صراط سے ایسے پار ہو جائے گا۔ پھر جنت میں تھوڑی نیکیاں والے تو نیچے کے درجے میں ہوں گے، اس کے پاس کیونکہ نیکیاں بہت ہیں تو اس کو اونچے درجے میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں نیبرہڈ میں جگہ مل جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اتنی نیکیاں کریں اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں، یہ ہماری چاہت ہونی چاہیے۔ نیکی کر کر کے تھکیں اور تھک تھک کے پھر نیکی کریں۔